بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ الآفاق کی دوسری قسط میں نے عصبی و جناتی مریض کے روحانی علاج کے تعلق سے ایک مختصر لیکن جامع مضمون اپنے احباب کے لیے شائع کیا۔ چونکہ یہ کتاب PDF کی شکل میں عام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مضامین کو ویڈیو کی شکل میں یا پوسٹ کی شکل میں وہ عنقریب شائع کر دیا جائے گا۔ لہٰذا بہت سارے احباب کی فرمائش ہوئی کہ عصبی و جناتی مریض کے روحانی علاج کا جو مضمون ہے اسے پڑھ کر کے سنا دیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ عصب یا جنات کی حاضری والے مریض یا مریضہ کا جو علاج کیا جاتا ہے اس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ علاج کی وجہ سے مریض پر سوار عصب یا جن عامل کا دشمن بن جاتا ہے اور عامل کو کسی بھی طرح سے کمزور پانے کی صورت میں اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پریشان کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عامل کے اہل خانہ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ بات بالکل جگ ظاہر ہے اور کوئی بھی روحانی معالج اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فی الوقت یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ضمناً اس کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ عصب یا سحر کے علاج میں ہوتا یہ ہے کہ عامل اپنی ذات کو روحانی طریقے سے عصب اور مریض کے درمیان حائل کر دیتا ہے۔ اس طرح عامل کو ضرر پہنچنے کا امکان یقینی ہے۔ بہر صورت میں یہاں جس طریقہ علاج کا ذکر کرنے لگا ہوں اس میں عامل کو عصب یا جن سے نقصان پہنچنے کا امکان کم سے کم تر ہوگا، اور ساتھ ہی مریضہ یا مریض کی صحت جسمانی و روحانی کے لیے بھی یہ طریقہ انسب ہے۔ دیکھیں، اس قسم کے مریضوں کا علاج دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس پر مسلط عصب یا جن کو حاضر کر کے اس سے مریضہ کے جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد لیا جائے، اور نہ مانے تو اس جن یا عصب کو جلا دیا جائے یا موکل کے ذریعے قید کرائے وغیرہ وغیرہ۔ آج کا یہ طریقہ اگرچہ بہت ہی مشہور ہے، لیکن اس سے مخصوص قسم کے عصب کا علاج ممکن ہے۔ ہر طرح کا عصب یا جن اس طریقہ علاج سے بھاگ جائے گا یا آپ کے قابو میں آ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے عصب یا جنات کا اس طریقے سے علاج کیا جا سکے۔ پھر یہ تمیز کرنا کہ کون سا عصب اس طریقے سے بھاگے گا اور کون سا نہیں، ہر عامل کے بس کی بات نہیں ہے۔ نیز اس طریقہ علاج میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مریضہ تو ویسے ہی حاضری سے پریشان ہوتی ہیں، یا مریض جس کے اوپر حاضری ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی حاضری سے پریشان ہوتا ہے یا ہوتی ہے، پھر اس کے علاج کے لیے اس پر حاضرات کا ایک بہت بڑا سا پھاٹک کھول دینا، ایک گیٹ وے کھول دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مریض پر مسلط عصب کے علاوہ دیگر بدروح ہمزاد شیاطین وغیرہ حاضر ہو کر مریض اور عامل دونوں کو گمراہ کرنے میں پہلے سے مسلط شدہ عصب کا معاون بن جاتے ہیں۔ ساتھ ہی مریض کی حالت جسمانی خستہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عامل بلا وجہ اس غیر مرئی قوم سے دو ہاتھ کرتا ہے اور اندیکھے بے شمار و لاتعداد دشمن بنا لیتا ہے، جن کی تعداد اور قوت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ سب دراصل کم علمی اور نا تجربہ کاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دو چار چلے کاٹ کر عامل خودی کے ظلم باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس آتشی قوم پر غلبہ کا اپنے قول اور فعل سے اس طرح دعوے دار ہوتا ہے کہ گویا جنی اور پری اس کی لونڈیاں ہیں اور عصب اور جنات جو ہے وہ اس کے زرخرید غلام ہیں۔ یہ ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں بعض۔ یہ سب خام خیالی ہے، لہٰذا عام طور پر کیا جانے والا یہ طریقہ علاج ناموضوع اور غیر مناسب ہے۔ یہ جو حاضری والا علاج ہوتا ہے نا، کسی مریض پر ویسے ہی تو حاضری ہے، ارے ہمارا کام تو یہ ہے کہ بھئی جو حاضر، اس کے اوپر جو جن حاضر ہے اس کو بھگانا، ہمارا کام تو یہ نہیں کہ اس کو اوپر مزید حاضری کرنا۔ یہ حاضری کا جو فلسفہ ہے انشاءاللہ تعالی اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال میں یہاں علاج بتانے لگا ہوں، طریقہ علاج بتانے لگا ہوں عصب اور جنات کے مریض کا۔ تو یہ جو مضمون ہے میں اس کو بے عین ہی پڑھ کے بتا دوں، ورنہ پھر موضوع سے جو ہے وہ بھٹک جاؤں گا۔
یہ سب خام خیالی ہے، لہٰذا عام طور پر کیا جانے والا یہ طریقہ علاج ناموزوں اور غیر مناسب ہے۔ اس میں مریض اور عامل دونوں کا ہاتھ شیر کے جبڑے میں ہوتا ہے کہ ذرا سی چوک کی دیر ہوتی ہے اور بس، جبکہ اس کے بالمقابل ایک دوسرا طریقہ علاج ہے جس میں مریض کو پہلے دن سے ہی آرام ہونے لگتا ہے اور عامل بھی جنوں کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں عامل کو دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ مریض یا مریضہ پر ہرگز کسی قسم کا حاضرات نہ کرے۔ میں اپنے تمام احباب کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی مریض پر حاضری کی نیت سے، حاضرات کی نیت سے کچھ بھی پڑھ کر کے، خواہ وہ قرآنی آیت ہو یا عزیمت ہو، علاج کے لیے حاضرات ہرگز نہ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ پہلے حاضرات جو ہے وہ علاج نہیں ہے، یہ تشخیص ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ آلۂ تشخیص ہے۔ بعض اوقات اس سے تشخیص بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سے زیادہ اس کو آپ تشخیص کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں اس کو آلۂ تشخیص کہتا ہوں حاضرات کو۔ تو حاضرات جو ہے وہ علاج نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے وہ کبھی گفتگو ہوگی تفصیل سے۔ اچھا، باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اول یہ کہ مریض یا مریضہ پر ہرگز کسی قسم کا حاضرات نہ کرے۔ دوم یہ کہ اس پر مسلط آسیب یا جنات کی طرف مطلقاً التفات نہ کرے، اس کو آپ امپورٹنس نہ دیں، جو اس کے اوپر جو شے سوار ہے آپ اس کی طرف جو ہے توجہ نہ رکھیں۔ یہ بہت بڑا آپ کو میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس طرف جو ہے، اس پر جو آسیب یا جنات یا شیاطین یا بدروح یا حمزات جو بھی مسلط ہیں، آپ اس کی طرف قطعاً توجہ یا التفات نہ کریں۔ اچھا، اور نہ ان سے مقابلے کی صورت پیدا ہونے دیں کہ جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اس سے مقابلے کی صورت پیدا ہوگی، تو یہ نہ ہونے دیں۔ اچھا، ساری توجہ اس بات پہ مرکوز رکھے کہ مریض کے جسم پر قابض جن یا آسیب اپنی راہ لے اور دفع ہو جائے۔ علاج کے اس طریقے میں ہوتا یہ ہے کہ عامل اپنی قوت نفسانی کو بروئے کار لا کر آسیب یا جن کے دفعہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ انسان کی قوت نفسانی جنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ قوی ہے، اور جن انسان کا مقابلہ زور بازو اور قوت جسمانی سے تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نفسانی قوت اس درجہ کی نہیں ہوتی۔ لہذا اس طریقہ علاج میں عامل اپنی روحانی یا نفسانی قوت کے زور پر مریض اور آسیب جن کے درمیان ایک حصار کھینچ دیتا ہے، جس کے توڑنے کی طاقت اس آسیب یا جن میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی آسیب زدہ کو جب کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ آسیب بڑی عاجزی اور منت سماجت کرنے لگتا ہے۔ اس کے متعدد وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بزرگ اپنی توجہ اور قوت نفسانی سے اس مریض پر مسلط جن یا آسیب کا حصار کر دیتے ہیں۔ گفتگو طویل ہو جائے گی، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں کہ رات کے 2 بجے آپ کے مکان میں کوئی چور یا ڈاکو ہتھیار سے لیس ہو کر داخل ہو جائے، اور آپ جانتے ہوں کہ اگر چور کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ افراد خانہ ہوشیار ہیں تو وہ خاموشی سے اپنا رستہ لے گا اور چلتا بنے گا۔ تو ایسی صورت میں دانش مندی یہی ہے کہ اس چور کو صرف اپنی موجودگی کا احساس دلایا جائے، نہ یہ کہ اس کو پکڑنے کی تگ و دو میں لگے، مبادا آپ کو وہ اپنے ہتھیار سے زخمی کرے اور بھاگ بھی جائے۔ یہ بہت بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ اس مثال پہ غور کریں گے تو بہت سارے طریقوں سے واقفیت ہوگی جن سے آسیب یا جن کو خواہ کتنا طاقتور ہو، مریض یا کسی مکان سے یا کسی فیکٹری سے یا کسی آسیب زدہ مکان سے اس کو بھگایا جا سکے۔ من جملہ آپ کو ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ آسیب سے مقابلے کی صورت پیدا نہ ہو اور بنا مزاحمت کے بغیر گزند پہنچائے دفع ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے نقوش و تعویذات اور چراغ و پلیتے اور گنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے چند حاضر ہیں۔
تو گنڈا برائے آسیب، یہ آسیب کا جو گنڈا ہے یہ میرا بے شمار بار کا میں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ میرے تجربے میں برسہ برس سے ہے۔ تو چہل کاف کا گنڈا ہے یہ، چہل کاف شریف کا۔ جب مریضہ پر مسلسل حاضری ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اس کے قد کے برابر کالا سوت 7 عدد پر 7 گرہ لگائے، اور ہر گرہ یعنی 7 تار جو ہوں گے وہ اکٹھے کر لیں، اور پھر ان پر اکٹھے ان تاروں پر 7 گرہ لگائے۔ ہر گرہ پر 3 مرتبہ چہل کاف با موکل، اور اگر با موکل کسی کو یاد نہ ہو یا اس وقت اس کو مستحضر نہ ہو تو سادہ پڑھ کر کے دم کرے اور کمر میں بندھوائے، آسے پاؤں کے رستے سے خارج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد 33 آیات، یہ 33 آیات سی وسع آیات، یہ میں اپنے تمام احباب کو اس کی تاکید کرتا ہوں، اور سب کو پرچے بھی میں نے بھیجے ہیں، بہت سارے احباب کو، اور جن کو نہیں ملا وہ اس کی PDF حاصل کر لیں اور اس کا پرنٹ نکالیں۔ اور ویسے بھی یہ عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے، کہنا چاہیے 16 سورہ وغیرہ میں، 5 سورہ وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا 33 آیات، سی وسع آیات۔ تو مریضہ پر سی وسع آیات پڑھ کر کے دم کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 33 آیات کا عامل آپ ضرور بنیں انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ ہر قسم کے آسیب سحر کا بھی علاج کر سکیں گے، اور یہ دم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس میں دم کر دیجئے کسی مریض کے لیے، شوگر کا کوئی مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کسی کو کچھ ہے، کیسا بھی مریض ہو، کیسا بھی وہ غم زدہ ہو، پریشان حال ہو، اس کو آپ 33 آیات پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ تعالی سکون ہوگا۔ پانی میں دم کر کے دیں، بے شمار فائدے ہیں اس کے، آپ اپنے ثوابدید پر جیسے بھی چاہے اس کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں، بشرطے کہ یہ آپ کے معمولات کا حصہ ہو۔ کم سے کم صبح و شام آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھتے ہوں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ تو 33 آیات مریضہ پر سی وسع آیات پڑھ کر دم کرے، اور نیت حصار کی بھی شامل کر لیں۔ جب آپ کے پاس کوئی مریضہ یا مریض آئے نا، تو سب سے پہلے اس پر سی وسع آیات پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں اور حصار کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی حاضری نہیں ہوگی، اور اگر حاضری ہوگی بھی نا تو چند وقفے کے لیے ہوگی، پھر بند ہو جائے گی، اور ہوتا اکثر یہ ہے کہ پھر وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے یا لگتی ہے، تو اس کو لٹا دیں۔ وہی بات میں نے آگے بھی لکھی ہے کہ نیت حصار کی بھی شامل کرے، اسی وقت فاقہ ہوگا اور توجہ رکھ کے حاضری بند ہو جائے گی۔ ممکن ہے مریضہ پر غشی طاری ہو، چاہیے کہ اسے لٹا دے جب تک وہ لیٹنا چاہے۔ اچھا، گلے میں ڈالنے والا نقش، اس تعلق سے نقوش بہت زیادہ ہیں، عامل اپنی فراست کو کام میں لائے اور نقوش کا انتخاب کرے، ورنہ لوح تحفظ خاص یا آیت الکرسی کا حروفی نقش مسمن وہ آپ لکھ کر کے گلے میں ڈالیں۔ دونوں بازو میں باندھنے والا تعویذ، اگر آسیب بہت زیادہ قوی ہے تو گلے کے ساتھ دونوں بازو میں بھی باندھنے کے لیے نقش لکھ کر کے دے۔ ایک بازو پر چہل کاف کا نقش، دوسرے بازو پر نعت علی شریف کا نقش بندوائے، اور تاکید کر دے کہ دن بھر میں 5 یا 7 مرتبہ اس بازو کا اس بازو اور اس بازو کا اس بازو الٹ پھیر کر دے۔ اچھا، اس کے ساتھ چراغ میں جلانے والے پلیتے، معمولی قسم کے آسیب میں 11 پلیتے کافی ہوں گے، اور جو اگر ڈھیٹ قسم کا آسیب ہو تو مسلسل 1 چلہ روشن کرائے دفع ہوگا۔ پلیتا یہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، پلانے والے کورس کے تعویذات میں بھی کئی نقوش معمولات میں رہے میرے، ان میں سے ایک نقش یہ ہے، معمولی اثر میں 40 دنوں تک مسلسل نقوش پلائے، ورنہ مزید 2 چلوں کا اضافہ کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ سحر یا آسیب کا علاج 40 دنوں سے کم کا نہ کرے، تاکہ اثر جڑ سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام احباب کو علم نافع عطا فرمائے۔